ہمارے دوست ہیں فقیر عبدالمجید صاحب، بڑے ذمہ دار ہیں میاں والی کی طرف. وہ بتا رہے تھے کہ وہاں کے بڑے سیاسی آدمی بھی ہیں. تو ایک کیس میں کوئی وہ وہاں تھانے میں تھے تو ایک اجرتی قاتل پکڑا گیا، اجرتی قاتل. تو وہ کہنے لگا کہ فقیر صاحب میں نے چھڑاؤ. کہ میں کیوں چھڑاؤں؟ کہ میں نے میرے ذمے ایک آدمی کو قتل کرنا لگا تھا، میں نے اس پہ پیسے لیے تھے، تو میں اس کی گھات میں بیٹھا تھا، جب وہ گزرے تو آپ بھی ساتھ تھے، تو میں نے فائر روک لیا. تو میرے ساتھی نے کہا کرتے کیوں نہیں؟ کہا یہ جو ادھر والا آدمی ہے نا، اس کے ڈیرے پر روٹی کھائی ہے، تو اگر فائر ماروں گا تو اس کو بھی لگے گا، اس کو بھی لگے گا، اور میں ابھی اتنا بے غیرت نہیں کہ روٹی کا احسان بھول جاؤں. یہ ایک اجرتی قاتل کا. تو یہ انسانی کیا حیوانی فطرت بھی ہے کہ وہ مالک کے آگے سر جھکاتے، اس کو پہچانتے ہیں. شیر جیسا پھاڑ کھانے والا جو درندہ ہے، تو وہ جو اس کو کھلاتے ہیں، یہ اس میں چڑیا گھر وغیرہ میں ان کے سامنے وہ ایسے سر جھکا لیتے. تو صرف ایک جگہ ہے جہاں آ کر انسان یہ قانون پوری طرح توڑ دیتا، صرف ایک جگہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا احسان کرنے والا اللہ ہے، اس سے بڑا محسن تو کوئی ہے نہیں. وہیں انسان یہ قانون توڑتا ہے. نمک حرام ایک بڑی گالی کر شمار کر، نمک حرام ہے. وہ کہتا ہے جی میں آپ کا نمک حلال کروں گا، نمک حرام نہیں ہوں، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں حلال کروں گا. چھوٹا موٹا احسان ہوتا ہے، اس کے آگے بچھڑا ہوتا ہے، سر جھکا ہوتا ہے. تو بے زبان جانور، پھاڑ کھانے والا درندہ، وہ اپنی ساری توانائی اس محسن کے اوپر خرچ کر دیتا ہے جو اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. جب اللہ کی باری آتی ہے، جو سب سے بڑا محسن ہے، تو اسی سے ہم ٹکرا جاتے ہیں. اس کا اللہ نے قرآن میں گلہ کیا، قتل الانسان ما اکفر. یہ ساری پیچھے جو میں نے آپ کو تمہید سنائی ہے، یہ قتل الانسان میں یہ سارا مضمون موجود ہے. قتل الانسان ما اکفر. ارے انسان، میں تجھے کیا کیا گلے سناؤں تیرے، تجھے میں کیا کیا گلے دوں. کوئی ایک گلہ ہو تو میں تمہیں سناؤں. قتل الانسان، یہ ہے تو عربی کا محاورہ، لیکن اردو محاورے میں یہ مطلب اس کا نہیں ہوگا اے انسان کو قتل کیا جائے، یہ تو مراد نہیں ہے نا. ارے میرے بندے، تو کتنا ہی ناقدرہ نکلا. قتل الانسان ما اکفر، کتنا بڑا تو ناشکرہ ہے. ما اکفر، کتنا بڑا تو ناشکرہ ہے. قتل الانسان، یہ اللہ تعالیٰ گلہ کر رہا. وہ اتنا شہنشاہ ہو کر، وہ گلہ تو کمزور آدمی بڑوں سے گلہ کرتا ہے، جب کچھ بس نہیں چلتا تو پھر گلے کرتا ہے. جس کا بس چلتا ہے وہ تو بدلے لیتا ہے. تو اللہ جیسا شہنشاہ، کریم اور طاقتور اور مہیمن، تو اس نطفے سے بنے انسان سے اللہ تعالیٰ گلہ کر رہا ہے کہ میرے بندے، میں تجھے کیا کیا سناؤں، تیری کتنی شکایتیں ہیں میں تجھے سناؤں. قتل الانسان ما اکفرہ. تیری ناشکریوں کی داستان بڑی طویل ہے. من ای شیء خلق، تو یہی بھول گیا کہ میں نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا، جو تو یاد ہی کوئی نہ رہا کہ تو کہاں سے چلا تھا. هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ایک زمانہ تو تیرے اوپر ایسا بھی گزرا ہے کہ تو تھا ہی کچھ نہیں. تیرے نطفہ تو کوئی چیز ہے، تو کچھ بھی نہیں، صفر. وہاں سے تیرے رب کا ارادہ چلا
تو من ای شیء خلق، تمہیں یاد ہے تم کہاں سے بنے ہو؟ کہ شاید تم بھول گئے ہو فیصل آباد کی بھول بھلیوں میں، یا جوانی کے نشے میں، یا طاقت کے نشے میں، یا اپنی غفلت کی وجہ سے۔ کوئی نشہ نہیں، صرف غفلت کا ہی نشہ ہے۔ تم بھول گئے ہو تو واللہ خلقکم من تراب، مٹی تمہاری اصل مٹی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی کالفخار، کھنکتی ہوئی مٹی۔ تو وہاں سے تیرے رب نے تیری تخلیق کی ابتدا کی۔ من ای شیء خلقہ، اور اس مٹی کو کیا کیا؟ من تراب ثم من نطفۃ، من نطفہ، من ای شیء خلقہ، کہاں سے بنے ہو؟ من نطفہ۔ یہاں وقف ہے، وقف کہ قرآن پڑھنے والا چاہے وہ نماز میں پڑھ رہا ہو، چاہے وہ ویسے تلاوت کر رہا ہو، تو جب وہ یہاں پہنچے تو رک جائے۔ من ای شیء خلقہ، یہ جھٹکا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پتہ ہے کہاں سے بنایا؟ نہیں، من نطفہ، یہاں رکو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں یاد ہے؟ نہیں، میں بتاؤ۔ من نطفہ، ایک گندے پانی سے بنے ہو، گندے پانی سے بنے ہو، نہ مما مہین، گندا ناپاک پانی تمہاری ابتدا ہے۔ من نطفہ، یہاں وقف ہے کہ یہاں قرآن پڑھنے والا تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے، اپنے آپ کو جھٹکا دے۔ ارے ظالم، دیکھ تو صحیح تیری ابتدا کیا ہے۔ من نطفہ، ایک گندا پانی، من ماء مہین، من نطفۃ امشاج، مرد عورت کا ملا ہوا پانی۔ کہاں؟ فی بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ میں۔ کیسے؟ فضا میں، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، تین اندھیروں کے اندر وہ تمہیں بناتا ہے، اور وہ اتنا باریک قطرہ ہوتا ہے کہ وہ اس آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا، بہت بڑی خوردبینوں سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ آپس میں ملاتا ہے۔ اگر مرد عورت کے پانی کو ملانا ہمارے ذمہ کر دیا جائے تو انسان کے منی کے قط وہ جو اندر جاتا ہے چھوٹا سا ذرہ، اس میں 2.5 کروڑ سیل ہوتے ہیں، 2.5 کروڑ، اور ادھر سے صرف ایک چھوٹا سا انڈا آتا ہے۔ ان 2.5 کروڑ میں ہر سیل میں 60,000 خفیہ کوڈ ہیں، خفیہ کوڈ ہیں۔ یہ جو انڈا اترا ہے اس میں 60,000 خفیہ کوڈ ہیں۔ ان 2.5 کروڑ میں ایک سیل وہ ہے جس کے کوڈ اس انڈے کے کوڈ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ وہ جب اسے ڈھونڈ کے ملے گا تو پھر تخلیق کا عمل شروع ہو۔ ان 2.5 کروڑ سیل میں ایک صرف ہے، ایک۔ تو 2.5 کروڑ میں ایک لو تو اس میں 60,000 ہیں، تو اس کے 60,000، ایک کو ایک سے ملاؤ، دوسرے کو دوسرے سے ملاؤ، تیسرے کو تیسرے سے ملاؤ، چوتھے کو چوتھے سے ملاؤ جی، 1000 کو 1000 میں سے جی، 10,000 کو 10,000 میں سے، 60,000 کو 60,000 میں سے ملاؤ۔ نہیں ملا اب دوسرا سیل لاؤ، اسے ملاؤ، نہیں ملا اب تیسرا سیل لاؤ۔ اگر یہ کام ہمارے سپرد کر دیا جائے کہ یہ 2.5 کروڑ سیل ہیں اور یہ ایک سیل انڈا ہے، اس کا ہم جنس نکالو اور اس سے ملا دو، تو ہمارے پاس بڑی بڑی لیبارٹریاں ہوں اور اس پر لاکھوں کروڑوں ڈالر کا خرچ ہو، اور بڑے ماہر زولوجی کے ماہرین اور جینیٹک سائنس کے ماہرین اس پر بیٹھیں اور اس کو تلاش کرنے لگیں، تو کم از کم 2.5 سال میں جا کر اس کو تلاش کرنے کے قابل ہوں، 2.5 برس۔ یہ جو 2.5 سال کا عمل ہے جو لیبارٹریز اور روشنیوں میں ہوگا، یہ 3 اندھیروں میں اللہ عرش پر ہوتے ہوئے اس انڈے کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ وہ صرف 2 گھنٹے کے اندر اپنا ساتھی تلاش کر لیتا ہے، صرف 2 گھنٹے۔ سب کو چیک کرنے کے بعد جو اس میں اس کا ساتھی ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کر وہ جڑتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر اوپر سے امر آتا ہے کہ مخلقہ، ہاں اب چلو تمہاری تخلیق کا حکم ہو گیا، تو پھر آگے بننا شروع ہو جاتا ہے۔
اگر اللہ کا حکم آئے نہیں تو وہ ڈھونڈ کر بھی اسے چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں اوپر سے حکم نہیں آیا ہے، ملنے کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں اوپر والے خالق کا ابھی امر نہیں آیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، میں اور آپ اس مرحلے سے گزرے ہیں اور میرے اللہ نے ہر ایک کو اس سے گزارا ہے، اور وہ وہاں بناتا ہے جہاں نہ کوئی ہوا کا گزر ہے نہ روشنی کا گزر ہے، اور 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے کے برابر بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ اگر ہٹ جائے تو انسان کی یہ آنکھیں ماتھے سے اتر کر پاؤں پہ چلی جائیں، اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا کے فٹ ہو جائیں، اتنی زبردست تبدیلی اس کے اندر آئے۔ تو ان اندھیروں میں اتنی باریک چیز پر اللہ تصویر بناتا ہے، جب وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کو اللہ بناتا ہے وہ دل ہے، دل سب سے پہلے بنتا ہے۔ اور ہر انسان کا جو دل ہے نا، دل تو سب سے پہلے بنتے، اور بننے کے ساتھ ہی دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ دل بند نہیں ہوتا ہے، آنکھیں بند، کان بند، زبان بند، ہاتھ بند، پاؤں بند، ہر چیز جب تک روح نہیں پڑتی بالکل ہر چیز ساکت ہے، لیکن دل بغیر روح کے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا، پیدا ہوتے ٹھک شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح پیدا ہوتی ہے۔ ہر انسان کا دل اس کے اپنی آپ سے 4 مہینے عمر میں بڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو اللہ جنریٹر فٹ کرتا ہے اور اس کے اندر جو بجلی کا نظام چلاتا ہے، وہ مرتے دم تک اس میں ایک ذرہ کی اللہ تعالیٰ خرابی نہیں لانے دیتا۔ بیماریاں ہم خود اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، کچھ اللہ کی تقدیر سے آتی ہیں۔ من ای شیء خلق، یاد ہے کیسے بنے تھے؟ من نطفہ، نطفے سے بنے۔ کیسے بنے تھے؟ خلقہ فقدرہ، خلقہ فقدرہ، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، وكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين۔ یہ ساری آیات اس ایک نقطے پر مجھے کھینچ کے لا رہی، میرا بندہ تو کتنا ناشکر ہے، گھوڑے کو نہیں دیکھتا ہے کیسے تیرا فرما بردار ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ گھوڑے کی قسمیں اٹھا کر آگے کہتا ہے انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ یہ قسم اور اس مضمون میں کیا مناسبت ہے؟ پہلے کہتا مجھے قسم ہے گھوڑوں کی، کون سے؟ دوڑنے والے جن کی آواز نکلتی ہے نتنوں سے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان گھوڑوں کی قسم جو پاؤں جب پتھر پر مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی۔ فالمغیرات صبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو صبح سویرے تیرے دشمن پر حملہ کرتے ہیں، اس کی تو کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کی تو کوئی تیری دشمنی ہے، تیری دشمنی میں وہ اپنا سینہ پیش کر رہا ہے۔ فأثرن به نقعا، اور ان گھوڑوں کی قسم جو غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، اور ان گھوڑوں کی قسم جو بیچ وسط میں دشمن کے گھس جاتے ہیں، تیری خاطر اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، ان کی تو کوئی دشمن۔ يدعون عنتر والرماح كأنها اشطان بير في لبان الأدهم ما زلت أرميهم بغرة وجههم ولبانهم حتى تسربل بالدم۔ ایک بڑا شاعر ہے عنترہ، وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے کہ میرا جو گھوڑا ہے نا، جب این جنگ ہوتی ہے نا، جنگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو پھر لوگ مجھے پکارتے ہیں عنتر کدھر ہو، تو میں اپنے گھوڑے کو لاتا ہوں دوڑاتا ہوا، کمیت گھوڑا میرا آتا ہے اور آگے دشمن میرا ان نیزوں سے استقبال کرتا ہے جن کے پیچھے لکڑیاں اتنی لمبی ہیں، نیزے کے پیچھے لکڑی جتنی بڑی ہو تو اس کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ جاتی۔ تو عرب میں پانی بہت نیچے تھا،
پانی بہت نیچے تھا، تو اس کو نکالنے کے لیے رسیاں بڑی لمبی ہوتی. جو نیزہ باز ہیں ان کے ہاتھوں میں نیزے وہ ہیں جن کی لکڑیاں اتنی لمبی ہیں جتنا پانی نکالنے والے ڈول کی رسی لمبی ہوتی ہے، اتنی لمبی ان کے نیزے کی لکڑیاں ہیں. کہ پھر میں ان سے لڑتا رہا اور وہ میرے گھوڑے کو زخمی کرتے رہے، یہاں تک کہ میرا گھوڑا اپنے خون کی شلوار پہن کے کھڑا ہو گیا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا مالک دشمنی تیری اور مرواتے مجھے ہو، یہ نہیں کہا. سارا دن لڑتا ہے، سارا دن بھاگتا ہے، صبح کی پاؤں پھٹنے سے پہلے پھر تو اس کو شہ دیتا ہے، ایڑ لگاتا ہے، وہ پھر اچھل کے ہوا میں اڑتا ہے، پھر تیرے دشمن پر جا پڑتا ہے، چنگاریاں اڑاتا ہے، غبار اڑاتا ہے، وسط میں جاتا ہے، بے جگری کے ساتھ تیرا ساتھی بنتا ہے. نہ تو اس کا مالک ہے نہ خالق ہے، صرف تو نے اس کو ایک وقت چارہ ڈالا اور 2 وقت اس کو پانی پلایا. اور عرب میں تو ویسے ہی ایک وقت پلاتے تھے کہ ایک وقت کا پانی اور ایک وقت کے چارے پر اس نے تیرے ساتھ وہ وفا کی کہ تیرے دشمنوں پر وہ تیری محبت میں قربان ہوا ہے. اس کی تو کوئی دشمنی نہیں تھی، صرف اس نے چارے کو اتنا پالا اور چند گھونٹ پانی کو اس نے وہ عزت دی کہ تجھ پر فدا ہو گیا. ان الانسان لربہ لکنود. ارے ظالم تو بھی تو میرا شکر گزار بنتا، تو میرا ناشکرا ہو گیا. تو میں تو تمہیں بنانے والا، صرف پانی نہیں پلانے والا، تیرا بنانے والا، صرف روٹی نہیں کھلانے والا، تیرا بنانے والا، پہنانے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، سلانے والا، چلانے والا، بلوانے والا، سنوانے والا، ہنسانے والا، رلانے والا، صحت دینے والا، زندگی دینے والا، رزق دینے والا، دھرتی کا فرش بچھانے والا، آسمان کی چھت بنانے والا، سورج کو خدمت پر مقرر کرنے والا، چاند تاروں کو تیرے تابع کر کے تیری خدمت کے لیے مقرر کرنے والا، پھلوں سے رس اور جوس نکالنے والا اور لکڑی سے پھل نکالنے والا اور غلے نکالنے والا، پھول نکالنے والا، پھل نکالنے والا، اور مور اور کوئل بنانے والا. مور نہ دیکھو، مور کا حسن مور کی ذاتی ضرورت نہیں ہے، تو تیرے حسن کی تسکین، تیرے حسن پرستی کی تسکین کا وہ سامان بناتا ہے. یہ سب 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 والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، سب کچھ تیرے لیے بنایا، تو گھوڑے جتنا وفادار بھی نہ رہا ہے. ان الانسان لربہ لکنود. اور کہ مجھے گواہ کی ضرورت نہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، تیری اپنی زندگی اس پر گواہ ہے. چاروں طرف حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے اور تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہو، کبھی تاش کھیل رہے ہو، کبھی شطرنج کھیل رہے ہو، کبھی کرکٹ کھیل رہے ہو، کبھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہو، کبھی گپے مار رہے ہو، کبھی کچھ کر رہے ہو، کبھی روٹی کھا رہے ہو. تمہارے ہاتھ سے نوالا نہیں گرتا کہ اللہ نے پکارا ہے. گھر کے پالتو کتے کو روٹی ڈالو، وہ روٹی پہ پڑ جائے، کھانا شروع کر، برو سے پکارو تو روٹی چھوڑ کے دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا، کہے گا روٹی پھر کھاؤں گا، مالک تو بتا تو کیا کہتا ہے. اتنے چھوٹے تم بن گئے، جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے. تمہاری اپنی زندگی گواہ ہے. میں نے کہا سر جھکاؤ، تم نے کہا اٹھائیں گے. میں نے کہا سچ بولو، تم نے کہا جھوٹ بولیں گے. میں نے کہا پاک دامن رہو، کہ نہیں زنا کے اڈے چلائیں. میں نے کہا شراب چھوڑو، کہ نہیں بھٹیاں چلائیں. جس سے روکا وہی کرتے چلے گئے، جس سے روکا وہی کرتے چلے گئے. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. تمہارا بندہ اتنی وفا تو کر جتنا گھوڑا کرتا ہے، جتنا کتا کرتا ہے. من ای شیء خلق، من نطفہ خلقہ فقدرہ، بنایا ہے، ایویں نہیں بنایا تب لکیریں پھیر کے چلو بھائی باہر آ جاؤ. قدرہ، خلق فسوى، والذی قدر فہدی، فی ای صورت ما شاء رکبک. ہے یا ایھا الانسان، قرآن میں صرف 2 دفعہ ہے یا ایھا الانسان. یہ جو ہے نا یا ایھا الانسان، یہ اللہ کی محبت کا بھرا ہوا جام ہے. ایسا بول ہے جس سے وہ شہد کا چھتا نہیں ہوتا اور اس سے شہد گر رہا ہوتا ہے، ٹپک رہا ہوتا ہے. یہ یا ایھا الانسان، اس میں اتنی مٹھاس ہے جو شہد کے چھتے کی طرح ٹپک رہی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او میرے بندے، تو رب
رب کو ہی چھوڑ بیٹھا. کس نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا؟ کس نے تمہیں دھوکہ دے دیا میرے بارے میں؟ تو میرا ہی باغی بن گیا. خلقک فسواک فعدلک، بنانے والا بھی میں، خوبصورت بنانے والا بھی میں، یہ شکل دینے والا بھی میں، اعتدال اس میں رکھنے والا بھی میں. اس خوبصورت شکل کے ساتھ ثم السبیل یسرا، پھر دنیا میں بھی میں ہی تمہیں لے کر آیا. پھر تمہارے آنے سے پہلے ماں کی چھاتی میں دودھ کا نظام بھی تمہارے لیے اللہ ہی نے چلایا. یہ سب جو کرنے والا تھا، ما غرک بربک الکریم، اس اللہ کو تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ تمہیں کون دھوکہ دے گیا؟ کیوں اپنے رب کی کہ در سے تم دور چلے گئے؟ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا گلہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ میرے بندو، اذکرک وتنسانی، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تم مجھے بھول جاتے ہو. ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے یاد رکھ، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جا، میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں. تو لا الہ الا اللہ میں یہ مطالبہ ہے بھائیو کہ اس وحدہ لا شریک اللہ کا احسان مانو جس نے ہمیں یہ ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اس کے آگے سر نہ اٹھاؤ، جو کہے کرو. تھوڑی سی تنخواہ پر لوگ ساری زندگی مالک کے آگے سر جھکا کے چلتے ہیں. تھوڑی سی سہولتوں پر لوگ اپنا سب کچھ ضمیر تک بیچ کر ان کو نفع پہنچانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. میرا تو سر سے لے کر پاؤں تک میرا اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. میرا ایک دفعہ آپریشن ہوا، ان کا آپ نے 6 گھنٹے سیدھے لیٹنا ہے، سیدھے لیٹ. 3 گھنٹے کے بعد میری چیخیں نکلے. میں نے کہا مجھے کروٹ دو، چاہے زخم پھٹتا ہے تو پھٹنے دو، میں کروٹ لیتا ہوں. کبھی سوچا ہے کتنی رب کی بڑی نعمت ہے میرے اوپر کہ میں کروٹ لے لیتا ہوں. 3 گھنٹے میں نے کہا مجھے کروٹ دو، مجھے زخم سے زیادہ اس کی تکلیف ہو. پھر انہوں نے مجھے روکے رکھا. 1 گھنٹہ اور اوپر گزر گیا. 4 گھنٹے کے بعد میری بس ہوگی. میں نے کہا میری جان جائے گی نا، جانے دو، مجھے کروٹ دو. تو انہوں نے پھر مجھے کروٹ دلائی. تو اس دن مجھے پتا چلا کہ میں کروٹ لیتا ہوں، میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہے. اس پر تو کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا، کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ یہ بھی میرے رب کی میرے اوپر کتنی بڑی نعمت ہے. پھر وہ ہرنی کا آپریشن تھا تو وہ مثانے پر اس کا پتہ نہیں کیا پریشر تھا. میں پیشاب کرنے گیا، میرا پیشاب نہیں جاری ہوا. اتنا تڑپا. تو اس دن مجھے پتا چلا کہ میں پیشاب کرنے بیٹھتا ہوں اور اللہ میرے پیشاب کو جاری کر دیتا ہے. یہ میرے اوپر کتنا بڑا اللہ کا احسان. ہارون رشید پانی پی رہا تھا تو اس کے ساتھ بیٹھے تھے محمد بن سماک، ایک محدث. ان سے کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت تو کرو. وہ کہنے لگے یہ پانی جو تیرے ہاتھ میں ہے تو صحرا میں بھٹک جائے اور پیاس سے مرنے لگے، کوئی شخص کہے میں پانی دیتا ہوں، کیا دو گے؟ کہنے لگا آدھا ملک دے دوں گا، آدھا. بغداد سے لے کر فیصل آباد تک ہارون رشید کی حکومت تھی، یہ ذہن میں رہے. کہنے لگا اچھا پی لو. اس نے پی لیا. پھر کہنے لگا یہ بتاؤ یہ پانی تیرے پیٹ میں ٹھہر جائے اور نکلے نہیں اور تو تڑپنے لگے تو ایک آدمی کہ میں نکالتا ہوں، کیا دو گے؟ کہنے لگا باقی آدھا ملک اس کو دے دو. تو انہوں نے فرمایا ہارون، وہ ملک جس کے آدھے کی قیمت چند گھونٹ پانی ہو اور باقی آدھے کی قیمت چند قطرے پیشاب ہوں، اس قابل نہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. میرے بندو میری نعمتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے ہو، پر تم ہو ہی نہ شکر. تو میرے بھائیو، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے جو میرے وجود میں آنے کا سبب، پھر میری ساری نافرمانیوں کے باوجود میں رزق بھی دیتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، صلح بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے. اپنا بیٹا نافرمان ہو جائے تو گھر سے نکال دیتا، آگ کر دیتا. اخباروں میں اشتہار دے دیتے ہیں ہم نے اپنے بیٹوں کو آگ کر دیا ہے. یہ آنکھ جب سے بیدار ہوئی ہے یہ اللہ کی نافرمان ہے.
یہ کان جب سے سننا شروع ہوئے ہیں یہ اللہ کے نافرمان ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک سارا وجود رواں رواں گناہوں میں جکڑا ہوا اور گٹر بنا ہوا ہے. نہ کبھی اللہ آنکھوں میں تیر مار کے پھوڑتا ہے، نہ کبھی کانوں کے پردے پھاڑتا ہے، نہ کبھی پاؤں کاٹتا ہے، نہ کبھی ہاتھ توڑتا ہے، نہ کبھی عقل کو مسخ کرتا ہے. وہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے، مہلت دیتا چلا جاتا ہے، مہلت دیتا چلا جاتا ہے. یہ اس کا اس سے بھی بڑا احسان ہے کہ میری ساری نافرمانیوں کے باوجود وہ میری توبہ کا انتظار کرتا ہے اور مجھے نشانی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ میں تمہیں چاروں طرف سے اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، شاید کہیں کوئی نشانی نظر پڑے اور تم لوٹ کے میری طرف آؤ. تو بھائیو، یہ کلمے کے بعد سب سے پہلا حق میرے اللہ کا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے اور اسی کی غلامی میں زندگی کو گزارا جائے. جو کہے وہ کر دے، جہاں سے روکے اسے چھوڑ دے. اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کی پسندیدہ زندگی کو اپنائے، ناپسندیدہ زندگی کو چھوڑے. اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. اللہ کے بعد زمین میں اگر کوئی محسن اعظم ہے اور کوئی سب سے بڑا نجات دہندہ ہے اور کوئی سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہیں، آپ کی ذات ہے. ہر نبی اپنی امت پر شفیق رہا، ہر نبی نے اپنی امت پر کوشش کی ہے، لیکن جو اللہ نے آپ کو صفت عطا فرمائی رحمت کی اور درد کی اور غم کی اور رونے کی اور تڑپنے کی اور فقر اور فاقہ، یہ کسی نبی پر ایسا حال نہیں آیا جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، دے دوں دنیا کے خزانے، چاہتے ہو؟ صفا پہ کھڑے تھے، اسرافیل آئے، ہاتھ میں تھال ہے، ریشم سے ڈھکا ہوا ہے، کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں سورے جہان کے خزانوں کی چابیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اب آپ فرمائیں، آپ بادشاہی چاہتے ہیں یا غلامی چاہتے ہیں؟ کون سی رسالت چاہتے ہیں؟ عبدن رسولہ او ملکن رسولہ؟ اب وہ بادشاہی اب وہ نبوت چاہتے ہیں جس میں بادشاہی ٹھاٹ باٹ ہوں، یا وہ نبوت چاہتے ہیں جس میں فقر و فاقہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا بل عبدن رسولہ، نہیں، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی والی نبوت چاہیے. ہاں، اشبع یومن و اجوع یومن، ایک دن روٹی کھاؤں گا، ایک دن بھوکا رہوں گا. پھر تو ایک دن بھی نہ رہا. گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ سے پوچھا کچھ ہے؟ کہ کچھ ہے، آج تو چوتھا دن ہے، کچھ نہیں کھانے کو ملا ہے، تو آج تو اللہ سے بات کرتا ہوں. تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز شروع کر، پھر سلام پھیرا، پھر دوسرے ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نفل پڑھنے شروع. پیچھے آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 3 دن گزر چکے تھے، آل رسول کے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کو، تو آج اپنے اللہ سے بات کرنے گئے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے ہو کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور ارشاد فرمایا مجھے کیوں نہ حکم دیا؟ عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا؟ ثابت بن قیس بن شماس کو کیوں نہ کہا؟ یہ مالدار لوگ تھے، کہ ہمیں حکم کیوں نہ دیا؟ ہمارا رزق کس لیے؟ دوڑے ہوئے گئے اور اونٹ بھر کے سامان کا لے کر بٹھایا، اتارا، پھر بھاگے ہوئے گئے اور گھر میں جو پکا ہوا تھا نا وہ اٹھا کے لائے کہ پکانے میں دیر ہوگی اور پہلی بہت بھوک ہے، تو پکا ہوا بھی لا کے رکھا. آپ نفل پڑھ کے واپس آئے تو آپ نے دیکھا سامان بھی ہے اور تک کھانا بھی تیار ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کون لے کر آئے ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آپ جو اللہ سے مانگنے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے تو نہیں واپس بھیج سکتے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد عثمان آئے تھے، انہوں نے پوچھا تھا، میں نے سارا بتا دیا، تو یہ سب کچھ وہ پہنچا کر گئے ہیں. تو آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. پھر آپ نے دوبارہ کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. پھر تیسری دفعہ فرمایا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا.
جن کے لیے اللہ تعالیٰ خود پیشکش کر رہا ہو، ان کا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو سب سے بڑا محسن اس کائنات کا اللہ کے بعد وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہیں کہ جن کے احسان کو کوئی نہیں ادا کر سکتا، نہ ان تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ جس شخص کی جس ہستی کی ساری زندگی امت کے لیے آنسو بہاتے گزری، تکلیف اٹھاتے گزری، گھر سے بے گھر۔ دیکھو کسی سچے آدمی کو جھوٹا کہہ دو نا تو وہ کہتا ہے مجھے گولی سے زیادہ یہ جملہ چبھا ہے، مجھے فیر مار دیتے، مجھے یہ نہ کہتے۔ سب سے بڑے سچے کو منہ پہ کہا جا رہا ہو تو جھوٹا ہے، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ سب سے بڑے امانت دار کو کہا جا رہا ہو تو جادوگر ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ سب سے بڑے پاک دامن کو کہا جا رہا ہو، سب سے بڑے عقل مند کو کہا جا رہا ہو تو پاگل ہو گیا ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ صبح سے شام کہنے والے اگر غیر ہو نا تو درد تھوڑا ہوتا ہے، جب کہنے والے اپنے ہوں تو درد کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ کہنے والے غیر نہیں تھے، تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، یہ چچا کی بکواس ہے۔ چچا ابو لہب تیرا ستیہ ناس ہو، تو ہلاک ہو، یہ چچا کہہ رہا ہے، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اب مینا میں لوگوں کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ، پیچھے ابو لہب یہ جھوٹا ہے، اس کی نہ سنو، انہو ساحر کذاب۔ جب کہنے والے اپنے ہوں، کہنے والے اپنے تو سوئی خنجر بن جاتی ہے، جب سنانے والے اپنے ہوں تو گولی ایٹم بم بن جاتی ہے۔ تو یہاں چچا پیچھے پیچھے کہہ رہا ہے جھوٹا ہے، کذاب ہے، جادوگر ہے، اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا۔ اور پھر آپ سنی انسنی کر کے پھر لوگوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کی مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، مان لو اللہ کی مان لو۔ اور پیچھے قریش بھی اور پیچھے خاندان بھی، سب کے سب کے پیچھے طاقت لگی ہوئی ہے کہ اس کی نہیں چلنے دینی، اس کی نہیں چلنے دینی۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بھی ہم سر نہیں اٹھا سکتے کہ ان کے احسان کے بوجھ تلے ساری انسانیت اس طرح دبی ہوئی ہے کہ جیسے اللہ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ہستی کا وہ حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اب بنو حنیفہ کے پاس گئے، ان کو آپ نے دعوت دی تو انہیں اتنے پتھر مارے کہ آپ کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ وہ آپ مینا میں بھاگ رہے تھے اور بنو حنیفہ پیچھے پتھر مار رہے تھے۔ اتنی اونچی ہستی بنو عامر ابن صعصع کے پاس گئے، کہنے لگے میں اللہ کا نبی ہوں، میری قوم میری مخالفت کر رہی ہے، تم مجھے اپنے پاس لے جاؤ، میں اللہ کا پیغام سناؤں، اطمینان کے ساتھ تم میری حفاظت کرو۔ وہ کہنے لگے تم بیٹھو، ہمارا سردار آ رہا ہے، وہ آئے گا تو پھر ہم بات کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سردار آ گیا، بحیرہ، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ وہ قریشی ہے جو کہتا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ کے سامنے کہنے لگا اس سارے مینا کی وادی میں کوئی سب سے بدترین کوئی شخص ہے تو وہ یہ ہے۔ اتنی بڑی ہستی کو سامنے کہنا۔ پھر کہنے لگا اٹھ چلا جا اپنی قوم کے پاس، میرے لوگوں نے تمہیں نہ بٹھایا ہوتا تو میں تم سے تلوار سے بات کرتا، زبان سے بات نہ کرتا، میں تیرا سر تیرے قدموں میں ڈال دیتا۔ اتنی دھمکیاں سن کر اور اختیار اتنا ہو کہ اگر آپ ایسے اشارہ کر دیتے، اشارے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف کے دل میں آ جاتا یا اللہ اس کو ختم کر دے، تو وہ بدبخت وہیں تہے خاک چلا جاتا، وہیں بندر اور خنزیر بن جاتا، وہیں اس پہ بجلیاں اور برس جاتا۔ اتنے اختیار کے باوجود آپ چپ کر کے اٹھے، اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ جب آپ کی اونٹنی اٹھ رہی تھی اس نے پیچھے سے نیزہ مارا اونٹنی کو، اس پر آپ تو بے دھیانی میں بیٹھے تھے، اونٹنی اچھلی ہے اور آپ اونٹنی سے نیچے زمین پر گرے ہیں۔ یہ سب کچھ برداشت کر کے پھر یہ نہیں کہا یا اللہ ان کو ہلاک کر دے اور ان کو برباد کر دے۔ نوح علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
کہ اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ. اور ہمارے نبی نے 3 میل پتھر کھائے، ایسے کھائے کہ زمین آسمان کانپ اٹھے. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، 7 آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں. ایک دفعہ 3000-4000 سال پہلے جب ایک بوڑھا باپ معصوم بچے کو لے کر کھڑا ہوا ہے مینا کے پہاڑ کے پیچھے اور ان سے کہہ رہا ہے یا ہائے ہائے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی 60 برس دعا کی یا اللہ بچہ. یہ میرا اندازہ ہے 20-22 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہو تو 84 سال کی عمر میں بیٹھا ہوا ہے، 84 سال کی عمر میں 86 سال 84 سال تو 60-65 سال دعا مانگی یا اللہ اولاد دے اولاد دے. جب ہو گئی تو پہلی بڑی کڑی آزمائش یہ آئی کہ اس بچے کو چھوڑ دو، یہاں سے نکال دو. اس کہاں نکالوں کہ جب میں کہوں. مکے چھڑوایا، پھر جب وہ دل میں بس گیا اور آنکھوں میں سما گیا اور اسی کا تصور اور دھیان ہے اسماعیل کیا کر رہا ہوگا، اسماعیل سو رہا ہوگا، اسماعیل دوڑ رہا ہوگا، اسماعیل بھاگ رہا ہوگا، اسماعیل کھیل رہا ہوگا، اسماعیل ماں کے پاس بیٹھا ہوگا. انہی خیالات میں ہیں سارا دن. 86 سال کی عمر میں اولاد ہو تو خود ہی سوچو، بڑھاپے کی اولاد تو جگر کھا جاتی. تو اللہ نے کہا جاؤ جا کے چھری پھیر دو. تو اب یہ مکالمہ باپ بیٹے میں ہو رہا ہے. حضرت اسماعیل کی عمر ہوگی 6 سال سے 10 سال کے درمیان. تو کہتے ہیں بیٹا میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے تجھے ذبح کرنے کا، تیری کیا رائے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل، بابا جلدی کرو دیر نہ کرو. بیچ میں کوئی لفظ نہیں آیا. یا ابت افعل، نہ فا نہ واو نہ ثم، جلدی کرو فوراً کرو. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو میرا صبر آزما، میرا جگر آزما، تو دیکھے گا میرے صبر اور میری رضا برقضا. تو دیکھے گا کہ میں اللہ کی اس پکار پر پورا اتروں. کرو جلدی کرو. ابن قدامہ نے ایک روایت نکل دی، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو بڑا خوش ہو رہا ہے. کہنے لگے ہاں پتہ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، پتہ ہے، مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں اس پہ خوش ہو رہا ہوں کہ آپ کو چھوڑوں گا تو اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے. اور دنیا کو چھوڑوں گا تو جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے. البتہ مجھے میری ماں کا غم ضرور ہے، اس سے بڑا دکھ ہوگا. تو اپنا کرتا اتار دیا. تو کہنے لگے یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب اسے میری یاد آئے گی میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے کے یہیں دفن کرنا، ادھر نہ لے جانا، یہیں دفن کر دو. پھر کہنے لگے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو، ہاتھ پاؤں باندھ. کہیں آپ کو کوئی میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے کوئی تکلیف، اور مجھے ایسے ماتھے کے بل زمین پہ رکھو. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، میرا ماتھا زمین پہ رکھو، کہیں آنکھوں سے آنکھیں نہ ٹکرا جائیں، کہیں ہاتھ نہ کانپ جائے، کہیں باپ کی شفقت نہ غالب آ جائے. تو وہ بوڑھا باپ جو 93-94 سال کی عمر کا ہو چکا ہو تو وہ تو آدمی مرغی نہیں ذبح کر سکتا، پتر کومڑا پہ گیا ہے. مرغی نہیں، پتر کومڑا پہ گیا ہے. اس کے وہ ہاتھ باندھے، اس کے دل پہ کیا گزرے ہوگی؟ ابراہیم کو لٹایا ہے، پھر اپنا گھٹن ان کی کمر پہ رکھا، ان کے سر کے بال پکڑ کر گردن کو اوپر کیا گیا، پھر ایسے آسمان کو دیکھا. کہ میرا رب، اگر تو مجھ پہ ناراض ہو گیا تھا، اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی، تو آج اپنی ناراضگی دور کر. اور اگر میرا کوئی امتحان لینا چاہتا تھا تو مجھے میرے امتحان میں سرخرو کر دے. یہ کلمات سن کر 7 آسمان کے فرشتوں کی ہائے ہائے، سارے فرشتے رو پڑے تھے اور چھری چلا تھا. تو اوپر سے اللہ کا امر آیا کہ نہیں،
اب چھری کی کیا طاقت کہ وہ چل. دوسری مرتبہ جب آپ کو طائف سے نکالا گیا اور آپ وہاں سے طائف کے بدماشوں نے آپ کا پیچھا کیا اور پتھر مارنے شروع کیے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہیں، 3 میل تک بھاگیں گے، 3 میل تک. یہاں بھی صرف ایک اشارہ ہی کافی تھا ان کی ہلاکت کے لیے. 3 میل تک بھاگ اور پتھر کھائے اور بے ہوش ہو گئے. جب آپ گرے ہیں اور خون و خون ہوئے ہیں تو وہ دھرتی بھی روئی، طائف کے پہاڑ بھی روئے اور آسمانوں کے فرشتے بھی روئے، اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے. وہ زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا ہے اور دوڑ کے سامنے عتبہ کا باغ تھا، وہ باغ تو نہیں ہے لیکن وہ جگہ انہوں نے سعودی حکومت نے ایسے اس پر وہ لگا دی ہے، باڑ لگا دی ہے، وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے. وہاں جا کر آپ کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا. دیکھو جس پر دشمن بھی ترس کھائیں اس نے کیا دکھ دیکھا ہوگا. دشمن تو دیکھے مصیبت میں تو خوش ہوتا ہے، لیکن عتبہ کون ہے؟ جس نے بدر کی جنگ میں مکہ کے قریش کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، وہ عتبہ. جب اس نے آپ کا حال دیکھا نا، تحرکت لہ رحمہ، تو اس کے وہ قریشی خون نے جوش مارا، کہا ہوئے یہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا کر دیا طائف والوں. اور ایسا بے قرار ہوا ہے کہ خود جا کے انگور توڑے، نوکر سے نہیں کہا، خود توڑے، پلیٹ میں سجائے، پھر خود جاتے ہوئے شرم آئی وہ غلام کو بلایا کہ جا اس کے پاس اور اس کو کہنا تمہیں میں رشتہ داری کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں یہ انگور رد نہ کرنا، کھا لینا. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کے واسطے میری سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. جس کو دشمن بھی کھلانے کے لیے آ گیا ہو اس پہ کیا بیتی ہوگی، اور یہ کس لیے بیت رہی ہے؟ ای میرے آپ کے لیے بیت رہی. تو جب وہ اس نے آ کے آپ کے سامنے رکھے نا انگور، تو آپ کو انگوروں کی بجائے اس کی فکر پڑ گئی بھی چلو طائف والے نہیں صحیح تو یہ صحیح. آپ نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہنے لگا میں نینوا سے ہوں. اچھا نینوا سے ہوں، جہاں میرے بھائی یونس علیہ السلام آئے تھے. تو حیران ہو کر دیکھنے لگا، وما ادراک ما یونس بن متى، آپ کو کیسے خبر ہے یونس علیہ السلام کی؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اور اس کو دعوت دی تو عداس آپ کے پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. تو ایک آدمی کے اسلام پر آپ کو اپنے زخم بھول گئے. تو پھر جب وہ چلا گیا تو وہاں آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرا اور تو کسی سے گلا شکوہ کوئی نہیں، تیرے آگے تو میں اپنے ٹکڑے رکھوں نا کہ یہ میرے ساتھ طائف والوں نے کیا کیا. الا من تکلونی، تو نے مجھے کن کے سپرد کیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا، نہ میرا حق پہچانا نہ میرا مرتبہ پہچانا اور مجھے اس حال تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا، پہاڑوں کا فرشتہ بھی بولیں یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو پہاڑوں کے اندر ہم ان کو پیس کے رکھ دیں گے. ہم کہا نہیں یہ نہ صحیح. تو ان کی نسلیں ایمان لے آئیں. تو 23 برس کی زندگی مسلسل دکھ 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 تکلیفوں سے بھری پڑی ہے، صرف اس امت کو کنارے لگانے کے لیے. شہنشاہ اکبر امرکوٹ میں پیدا ہوا، 2-2.5 سال کا تھا. اس کی ماں کابل چلی گئی. 2.5 سال بعد وہ کابل گیا تو وہ بہت ساری عورتوں میں بیٹھی تھی. اکبر کو چھوڑا گیا کہ اپنے ماں کے پاس جاؤ. اس نے سب کے چہرے کو دیکھا اور اپنی ماں کے گود میں جا کر بیٹھ گیا. کہاں سے پہچانا؟ اس کے چہرے سے یا اس کی ماں کے چہرے سے ایک ایک خال سے محبت پھوٹ رہی تھی. اس نے کہا یہی میری ماں ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قراری چہرے پر آ جاتی. ہم نے ان کے دل کو بند کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو کھینچ لیا اور ان کی والدہ ایسے پتھر ہو گئے جیسے اپنا بیٹا ہی نہیں ہے. لیکن جب انہیں دودھ پلایا تو وہ پینے لگ گئے. ان کے والدہ نے کہا کہ میں غریب عورت ہوں، میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتی، میرے اور بھی بچے ہیں، میں تو اسے گھر لے جاؤں گی اور جا کر اسے دودھ پلاؤں گی.
یہ منظر تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جاتی ہوں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ اور دودھ پلاؤ اور دودھ پلا کر ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ اب جس خزانے سے اس لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اسی خزانے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کائنات میں حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اسے ڈال دو۔ لکڑیاں اکٹھی ہوئی، ڈھیر لگایا گیا اور ایسی آگ لگی کہ اوپر سے اڑنے والے پرندے بھی اس میں جا کر راکھ ہو گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو آگ کے قریب جائے کون؟ راستہ ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو خود چلا جا۔ وہ کہنے لگے میں کیوں جاؤں؟ تمہیں جلانا ہے، پھینکو مجھے۔ اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں، قریب جائے تو خود جلتے ہیں۔ شیطان نے ایک ہتھیار بنا کر دیا، گلیل کی طرح اس میں اتار کر پھینکا، کپڑے اتارے، رسیوں سے باندھا۔ جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل علیہ السلام دائیں طرف آ گئے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا۔ درمیان میں ابراہیم علیہ السلام، ادھر جبرائیل علیہ السلام، ادھر پانی کا فرشتہ، اور ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، بس اتنا کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے ہیں کہ ابھی اللہ فرمائے گا پانی ڈالو، آگ بجھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام کا انتظار میں ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہے تو میں آگے کروں۔ تو جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں ہیں تو بے قرار ہو گئے کہ یہ آگ میں جائے گئے تو جل جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی تو یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام آپ کو میری ضرورت نہیں؟ تو فرمایا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں اور تیرا محتاج کوئی نہیں ہوں۔ آگ میں جا رہے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ اللہ جل شانہ نے ایسا ٹھنڈا فرمایا اور اس کے شعلوں کو گود بنا دیا۔ شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا، جیسے ماں بچے کو چارپائی پر لٹاتی ہے ایسے آرام سے انگاروں پر بٹھا دیا، آگ کو شفاف بنا دیا۔ یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو جانی دشمن اور قتل کے در پہ تھا، جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اے ابراہیم یہ رب کے کیا کہنے، کیا ہی زبردست رب ہے۔ کائنات میں جو بھی شکل ہے، جو بھی صورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت استعمال ہوتی ہے۔ اس جہان میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کا حتمی چلتا ہے۔ جو زمین کو کہے گا وہ کرے گی، جو آسمان کو کہے گا وہ کریں گے، جو ہواؤں کو کہیں گا وہ کریں گی، جو پانی کو کہے گا وہی ہوگا۔ ساری کائنات میں آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے لنگڑے مچھر سے پٹوا کر دکھا دیا کہ میں ہوں اصل کرنے والا۔ مچھروں سے نمرود کے لشکر کو برباد کر دیا۔ نمرود کے لشکروں پر مچھروں نے حملہ کیا، مچھروں نے کاٹ کاٹ کر نمرود کے لشکر کو برباد کر دیا۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں پہنچا اور بیوی سے کہا کہ میرے لشکر کو مچھروں نے برباد کر دیا اور سب ہلاک ہو گئے۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر بنبناتا ہوا کمرے میں آیا اور یوں سر پر گھما، کہنے لگا ایسے مچھر تو ایسے مچھر جنہوں نے بربادی کی۔ وہی آ کر اس کی ناک میں گھسا اور اللہ تعالیٰ نے اسے دماغ میں پہنچایا اور اس کی وجہ سے اس کے سر میں جوتے پڑتے ہیں اور جوتے پڑتے پڑتے بھیجا پھٹ کر مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، کلمے کی طاقت کو دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کو اپنے امر اور اپنی طاقت کے ساتھ الگ الگ احکام دے کر جکڑ دیا، باندھ دیا۔ اتنے بڑے اللہ کو پکارتے ہی نہیں، لیکن جب عاجز ہو جاتے ہیں پھر کہتے کہ اب تو اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ اچھا پہلے کون کر رہا تھا؟ اب تو اللہ ہی شفا دے گا۔ کیا پہلے تو شفا دے رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، کہنے لگے یا اللہ پیٹ میں درد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ریحان کے پتے ابال کر لے لو۔ ریحان ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، انہوں نے اس کو رگڑ کر پیس کر پی لیا، ٹھیک ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ پیٹ میں درد ہوا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا نہیں، خود جا کر رگڑ کر پی لیا تو درد تیز ہو گیا، ایک دم تیز۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سمجھا تھا اس میں شفا ہے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ تیرا رب شافی ہے، ریحان نہیں، تیرا رب شافی ہے۔